السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبداللہ اقبال اینڈ ویلکم ٹو اے آئی ٹی وی۔ دوستو، نوموفوبیا کیا ہے؟ کیا یہ کوئی بیماری ہے؟ اگر یہ کوئی بیماری ہے تو اس کی علامات کیا ہیں اور یہ انسان کو کیسے لگ جاتی ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ اس سے پہلے آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں۔ شکریہ۔ تو چلیے دوستو، جانتے ہیں سب سے پہلے کہ نوموفوبیا ہے کیا۔ موبائل فون ہماری زندگیوں کا ایک لازمی جز بن گئے ہیں۔ ان دنوں کوئی بھی کام موبائل فون کے بغیر نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں کو ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ کہیں ان کا موبائل کھو تو نہیں گیا، یا وہ کہیں اپنا موبائل بھول تو نہیں گئے، یا ان کو ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے موبائل میں موجود فون نمبر ڈیلیٹ تو نہیں ہو گئے۔ اگر وہ ڈیلیٹ ہو گئے تو اس طرح کے خیالات اگر آپ کے دل میں بھی آتے ہیں تو جان لیں آپ کو بھی نوموفوبیا جیسی بیماری ہے۔ نوموفوبیا کو نو موبائل فون فوبیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس جدید دور میں آپ کو اکثر لوگ موبائل فون میں غرق دکھائی دیتے ہوں گے، سڑک ہو یا ہوٹل، گھر ہو یا پارک۔ غرض یہ کہ آج کل ہر جگہ بس موبائل فون ہی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ نوموفوبیا کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ نوموفوبیا دراصل موبائل فون کے دور جانے، اس کی سروس بند ہو جانے، فون کے کھو جانے یا گم ہو جانے کو کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان کو ہر وقت بس اپنے موبائل فون کا خیال رہنے لگتا ہے۔ 2019 میں آکسفورڈ ڈکشنری میں نوموفوبیا کو شامل کیا گیا، جس کے معنی موبائل فون نہ ہونے پر بے چینی یا موبائل فون سروس نہ ہونے پر بے چین ہو جانے کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کی ڈکشنری میں شمولیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اب سیل فون کی وجہ سے لوگ مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ 2019 میں ایک تحقیق جرنل آف فیملی میڈیسن اینڈ پرائمری کیئر میں شائع کی گئی۔ اس تحقیق کو مکمل کرنے کے لیے سروے کیا گیا، جس میں زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جب ان کے پاس موبائل فون نہیں ہوتا تو وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ان میں بے چینی اور ذہنی تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ سائیکالوجی ریسرچ اینڈ بیہیویئر مینجمنٹ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق ابھی تک نوموفوبیا کو ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ 2014 میں کی جانے والی ایک تحقیق میں ریسرچرز کا کہنا تھا کہ نوموفوبیا کو نفسیاتی بیماری کے فہرست میں عنقریب شامل کیے جانے کے امکانات ہیں۔ تاہم اب تک اسے نفسیاتی بیماریوں کی فہرست میں باقاعدہ طور پر شامل تو نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ اس کے شکار لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے توقع کی جاتی ہے کہ عنقریب اسے باقاعدہ ایک نفسیاتی بیماری مان لیا جائے گا۔ 2020 میں ایک جریدے سلیپ میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق 327 یونیورسٹی طلباء کا جب سروے کیا گیا تو 90% طلباء نوموفوبیا کا شکار دکھائی دیے گئے۔ کچھ لوگ اس کا خطرناک حد تک شکار تھے، جبکہ کچھ لوگوں میں یہ مسئلہ کم دیکھا گیا۔ یہ طلباء ای میل، ٹیکسٹ میسج، سوشل میڈیا اپلیکیشنز، سونے کے لیے لیٹ جانے کے باوجود موبائل فون استعمال کرتے دکھائی دیے گئے۔ کئی طلباء رات میں آنکھ کھلنے کے بعد دیر تک موبائل فون کا استعمال کرتے دکھائی دیے گئے۔ ہینڈرکس کالج کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نوموفوبیا کا شکار لوگوں کو اس وقت گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا موبائل کہاں ہے، یا انہیں خواب بھی یہیں آتے ہیں کہ ان کا موبائل فون چوری ہو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے۔ ایسے لوگ روزمرہ کے کاموں کو انجام دینے کے دوران بے چین رہتے ہیں۔ تحقیق کی نگران جینیفر پیکزا کا کہنا ہے کہ لوگوں میں ڈر کی وجہ مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی موبائل فون کے گم ہو جانے سے خوف زدہ ہوتا ہے تو کوئی اسے رکھ کر بھول جانے سے۔ کسی کو موبائل فون میں موجود نمبر کے ڈیلیٹ ہو جانے کا خوف زیادہ رہتا ہے تو کسی کو اس کے نیٹ ورک کے چلے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ غرض یہ کہ نوموفوبیا کا شکار لوگوں کے ڈر کی وجوہات ایک جیسی ہوں ضروری نہیں ہے۔ علامات۔ چلیے دوستو، اب اس کے علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے موبائل فون یوز کرنے کے عادی ہیں، سوشل میڈیا اپلیکیشنز، اس کے نوٹیفیکیشنز، پیغامات، ای میلز دیکھتے رہنے کے اور ذہن میں یہی بات چلتی رہتی ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن دیکھنے سے رہ تو نہیں گیا وغیرہ، اگر اب فون اسی وجہ سے ہر وقت ہاتھ میں رہنے لگے تو جان لیں کہ آپ نوموفوبیا کا شکار ہو رہے ہیں۔ چلیے دوستو، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اپنے اندر نوموفوبیا کو کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، موبائل فون میں آنے والی معلومات
پیغامات اور دیگر چیزوں پر ہر وقت نظر رکھنا، جب پیغامات وغیرہ نہ آئیں تو بے چین ہو جانا۔ نمبر 2، اگر فون میں موسم یا ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں معلومات نہ آ رہی ہو تو بے چین ہو جانا۔ نمبر 3، فون کی بیٹری کے کم ہو جانے یا ختم ہو جانے کا خوف طاری رہنا۔ نمبر 4، اگر ڈیٹا نیٹ ورک یا وائی فائی کی سہولیت دستیاب نہیں، پھر بھی بار بار چیک کرتے رہنا کہ ڈیٹا چلا تو نہیں گیا یا پھر وائی فائی کے سگنل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ نمبر 5، اگر موبائل فون ہر وقت ساتھ نہ ہو تو ایسے میں ہر وقت یہی سوچتے رہنا کہ اس کے نہ ہونے سے میں آن لائن کمیونٹی سے مکمل کٹ گیا ہوں۔ تو چلیے اب دوستوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ تمام باتیں آپ میں موجود ہیں تو جان لیں کہ آپ نوموفوبیا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ریسرچر جینیفر کا مشورہ ہے کہ سونے سے قبل موبائل فون کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر اس کے بغیر نہ رہا جاتا ہو تو موبائل فون کو بیڈ روم میں ہی نہ رکھیں، گھر کی کسی دوسری جگہ پر رکھیں۔ اگر ابتدا میں موبائل فون بیڈ روم سے باہر نہ نکالنے کی ہمت ہو تو اس کا آپشن ڈو ناٹ ڈسٹرب استعمال کریں تاکہ نوٹیفیکیشنز، فون کالز وغیرہ آنا بند ہو جائیں۔ ویسے ایمرجنسی کال کا آپشن موجود ہوتا ہے، اس لیے اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں کیا ہوگا۔ اس آپشن کو لگانے کا اصل مقصد آپ کی سوشل میڈیا نوٹیفیکیشن سے توجہ اٹھانا ہے۔ موبائل فون کو ہر وقت چیک کرنا بند کر دیں، اس کے ایک مخصوص جگہ بنائیں اور اسے وہیں رکھیں تاکہ گم ہو جانے کا ڈر نہ رہے۔ مختلف سرگرمیوں میں لگ جائیں، نئے مشاغل اپنائیں، ہر وقت فون کو ہاتھ میں رکھنے کی عادت کو ختم کر دیں۔ اس طرح آپ نوموفوبیا میں مبتلا ہونے سے بچے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔